अस्सलाम वालेकुम। हवा के दोष पर न्यूयॉर्क की फ़िज़ाओं से आप सबको सफ़िया बाजी का सलाम। आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ऊँट के बारे में बहुत अनोखी और ख़ास तहक़ीक़। أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا اور آسمان کو کیسے بلند کیا اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا اور زمین کو کیسے بچھایا گیا؟ صدق اللہ العظیم۔ سورہ غاشیہ کی ان 4 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی 4 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آسمان، پہاڑوں اور زمین جیسی نشانیوں کو بعد میں بیان فرمایا اور اونٹ کو ان نشانیوں پر مقدم کیا۔ بظاہر آسمان، پہاڑوں اور زمین کے ساتھ اونٹ کا ذکر، اور وہ بھی اس اہمیت کے ساتھ، اس سے پہلے افلا ینظرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہہ کر اس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ گویا اس بات پر توجہ کرنے کا حکم ہے کہ اونٹ کا ذکر ہم نے یہاں بے وجہ نہیں کیا۔ جب اس پر غور کرو گے تو دوسری نشانیوں کے ساتھ ساتھ اس میں بھی تمہیں عجیب دلائل قدرت نظر آئیں گے۔ اور اونٹ پر غور کرنے کا عمل کئی طرح کے پہلوؤں سے ہو سکتا ہے، کئی طریقوں سے ہم اس پر غور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ظاہری اور نظر آنے والی جو کوالٹیز، جو خصوصیات ہیں، جس میں اس کے فیچرز ہیں، اس کی تخلیق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، انسانوں کے لیے اس جانور میں کیا کیا فوائد ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں ہیں۔ اونٹ کی کوہان جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کی کوہان ایک منفرد چیز ہے جو دوسرے جانوروں مثلاً گائے، بھینس وغیرہ میں کوہان جسم کے اگلے حصے میں پایا جاتا ہے، جبکہ اونٹ کی کوہان پیٹھ کے وسط میں ہوتی ہے، یعنی اس کی جو بیک ہے اس کے مڈل میں ہوتی ہے۔ اس کے تخلیقی اور سائنسی فوائد بے شمار ہیں۔ اونٹوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، مثلاً بعض اونٹ 2 کوہان والے ہوتے ہیں جو اونٹ کو صحرائی علاقوں میں دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ فعال یعنی ایکٹیو اور زندہ رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ صحرا کا جہاز اس کو یوں ہی نہیں کہا جاتا، بیکاز اس کے اندر ایسے اسپیشل کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی کہ وہ اتنے بڑے ڈیزرٹ میں جہاں زندہ رہنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، کھانے پینے کے لیے چیز نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا، تو وہ وہاں پر اپنے آپ کو کس طرح سے سروائیو کر کے رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو اسپیشل اس کے لیے جو ہے اس کی کریشن کے اندر ایسی کوالٹیز رکھ دی جو ہم انسان نہیں جان سکتے۔ یہ قدرت خداوندی کی نشانی ہے کہ اونٹ جو ہے 50 ڈگری سینٹی گریڈ 50 سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر 8 روز یعنی ہول ویک کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ اور کیسے کہ اس کے کوہان میں موجود جو فاضل چربی یعنی ایکسٹرا فیٹس ہوتی ہیں وہ پگھل کر اس کی غذائی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ یعنی قدرت نے اس کے کوہان کے اندر انرجی کا مخفی خزانہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ واکنگ کے دوران جب پانی یا غذا نہیں ہوتی تو پھر وہاں سے سٹورڈ انرجی جو ہے وہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ اور دیکھیے وزن اٹھانے کی اس کی صلاحیت جو کتنی سٹرونگ ہے۔ صحراؤں میں گرم ترین موسم میں کام کرنا اونٹ کی خاص پہچان ہے۔ اس کے بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہ صرف گھوڑے بلکہ ہاتھی سے بھی زیادہ ہے۔ جسمانی وزن کے لحاظ سے بوجھ اٹھانے کی صلاحیت میں کوئی دوسرا حیوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور بختیاری اونٹ عام اونٹوں سے زیادہ بڑا اور وزنی ہوتا ہے، وہ 250 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ بار برداری کے سلسلے میں اونٹ کی ایک یہ خصوصیت جو کوالٹی بھی صاف نظر آتی ہے کہ دوسرے جانور جو کہ بار برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں مثلاً گائے، بھینس، گھوڑا، گدھا وغیرہ، ان پر آپ صرف اس وقت بوجھ لاد سکتے ہیں جبکہ وہ کھڑے ہوں، یعنی اسٹینڈنگ پوزیشن میں جب ہوں تو اونلی دین آپ ان کے اوپر لوڈ کر سکتے ہیں۔ بٹ بیٹھنے کی حالت میں ان پر نہ وہ بیٹھ سکتا ہے، نہ سوار ہو سکتا ہے، نہ ہی ان پر ہم ویٹ لاد سکتے ہیں۔ بٹ اونٹ پر بیٹھنے کی حالت میں جب وہ بیٹھا ہوتا ہے اس وقت بھی آپ اس کے اوپر یعنی اس کے اوپر لوڈنگ ان لوڈنگ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ٹانگیں اور کھر جو ہے وہ
دوسرے جانوروں سے ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے پورے جسم کے مقابلے میں اس کی ٹانگیں کافی پتلی ہوتی ہیں، یعنی بہت زیادہ اسٹرانگ اس کی لیگز نہیں ہوتی۔ تمام کھردار جانوروں کی انگلیوں پر کھروں کو خول چڑھا ہوتا ہے، ان کے لیگ کے نیچرل شوز بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کی انگلیاں نظر نہیں آتی اور یہ انگلیوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ جانور اپنے ان کھروں کے بل پر چلتے ہیں۔ بٹ اونٹ اس معاملے میں بھی دوسرے جانوروں سے مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے کھر تو ہوتے ہیں بٹ اس کی انگلیوں کا اگلا حصہ ناخن کی صورت میں کھلا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سے جانور پنجوں کے بل پر چلتے ہیں، جیسے کتا، بلی وغیرہ۔ اونٹ نہ انگلیوں کے بل چلتا ہے نہ پنجوں کے بل، اس لیے اس کی چال، اس کی گیٹ دوسرے جانوروں سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اور دوسرے جانور جب چلتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں کہ فرنٹل رائٹ اینڈ پوسٹر لیفٹ لیگز اٹھاتے ہیں، لیکن اونٹ یہاں پر بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ پچھلی اور اگلی ٹانگیں بیک وقت ایک ہی طرف سے سامنے کی اگر سیدھی ٹانگ اٹھائے گا تو پیچھے کی بھی سیدھی اٹھائے گا۔ اگر لیفٹ سائڈ سے پہلے فرنٹل اٹھائے گا، سامنے والی لیگ اٹھائے گا، تو پھر اسی ٹائم پیچھے والی بھی اٹھائے گا، لیکن دوسرے اینیملز میں یہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور دیکھیے صحرا یعنی ڈیزرٹ کے اندر بہت زیادہ آندھیاں اور طوفان چلتے ہیں، تو اس سے بچنے کی کیا تدابیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا فرما دی۔ اونٹوں کی آنکھوں کی پلکوں کی 2 تہیں ہوتی ہیں، یعنی 2 لیئرز ہوتی ہیں۔ اندرونی پلکیں ایک باریک جھلی کی طرح سے ہوتی ہیں جو اس جانور کی آنکھوں کو ریت کے بگولوں اور طوفانوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ پلکیں خطرے کی حالت میں خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ مٹی اور ریت کے بگولوں اور طوفانوں کی حفاظت کے لیے اونٹ اپنے نتنے بھی بند کر سکتا ہے۔ اس کی ناک اور کان لمبے بالوں سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں جو ریت اور مٹی کے طوفانوں سے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اونٹ کے جسم پر گھنے بال صحرا کی دھوپ کو اونٹ کی کھال تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اس طرح سخت ترین سردی میں بھی یہی بال اونٹ کے وجود کو گرم رکھتے ہیں، یعنی ہیٹ کا بھی اسی سے انتظام ہے، اور انٹینس کولڈ یعنی بہت شدید سردی کا بھی انتظام انہی بالوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اونٹ کے بڑے بڑے پاؤں ریت کے ٹیلوں میں دھنسنے اور پھنسنے سے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے تلووں میں ایک خاص قسم کی کھال ہوتی ہے جو کہ تپتی ہوئی ریت کی گرمی سے اسے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے پاؤں نہیں جلتے۔ اس کے پنجوں کے ناخن کسی ٹکر کی صورت میں پاؤں کو نقصان سے بھی بچاتے ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اونٹ کی آنکھوں کا تو کیا ہی کہنا۔ اونٹ کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر معمولی طاقت اور عجیب خصوصیت یہ رکھی ہے کہ جب صحرا میں طوفان آ جائے تو بھی ان کو صاف صاف سب چیزیں یعنی راستہ وغیرہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ان کی پلکیں شفاف ہوتی ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں، تو یہ آنکھیں اگر بند بھی کر لیں پھر بھی دیکھ پاتے ہیں۔ کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح عجیب طور پر پیدا کیا گیا ہے؟ سبحان اللہ، نو ڈاؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کی سہولت کے لیے کیا کچھ پیدا فرما دیا، اور یہ ہمارے لیے ہی تو پیدا کیا۔ اس کو ہم سواری کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کا دودھ اور اس کا گوشت جو ہے خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اس کی کھال بہت سارے دوسرے کاموں میں لائی جاتی ہے۔ اور اس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے بار برداری، یعنی سامان اٹھا کر صحرا میں چلنا۔ سبحان اللہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے قبضہ میں دے دیا، اور اس کی قدرت کے بغیر ہم اسے قبضہ میں کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ اللہ